الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے حضرات انبیاء کو اور حضرات رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جاوے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں تشریف لائے۔ حق تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ ان کی اطاعت کی جاوے اور ان کی فرما برداری کی جاوے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور حق تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اطاعت میں صرف ماننے کا مسئلہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جاوے، بلکہ خوشی سے ماننا ہے۔ اطاعت کے معنی ہی ہے خوشی سے ماننا، اور یہ خوشی سے ماننا شریعت مطہرہ میں بھی مطلوب ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں بھی مطلوب ہیں، اور احادیث کی اصطلاح میں بھی مطلوب ہیں، مقصود ہیں۔ اور یہ جو اطاعت فرما برداری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، اگر ہم اس کو مانیں گے، اگر ان کی فرما برداری کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کا رسول کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اگر ہے تو ہمارا ہے، اطاعت کرنے والوں کا فائدہ ہے، فرما برداری کرنے والوں کا فائدہ ہے،
اور فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے، آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ راحت، سکون اور چین کی زندگی نصیب ہوگی۔ اگرچہ کھانے کو خشک روٹی کے ٹکڑے مل رہے ہوں، فقر و فاقہ گزر رہا ہو، لیکن اطاعت شعاری میں سکون قلب حاصل ہوگا۔ ہم بہت سے مالداروں کو دیکھتے ہیں، کروڑوں پتی ہیں، کروڑوں کا بنگلہ بنا ہوا ہے، کروڑوں کی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دین سے دوری ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، اطاعت شعاری نہیں ہوتی ہے، انہیں سکون اور چین کی زندگی نہیں ہوتی۔ بہت ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں غریب، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہیں، تو راحت، سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی۔ اور اطاعت فرما برداری بھی کیسے کی جاوے؟ اطاعت فرما برداری ایسی کی جاوے جیسے حضرات صحابہ نے کی، کہ حضرات صحابہ نے اپنے عملی زندگی سے بعد والے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کر دی اور یہ بتایا کہ اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، ان کے بھی طبعی تقاضے تھے، لیکن اس کے باوجود جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بات طے کی تو ناگواری کے باوجود انہوں نے اسی شکل و صورت کو اختیار کیا جس شکل و صورت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی تھی۔ حالانکہ طبعی اعتبار سے وہ چیز ناگوار ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے فوراً ماننے کے لیے تیار۔ بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن میں براہ راست وہ مخاطب نہیں، ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کو یہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ خیال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہے اور مسجد کے کنارے پر کچھ لوگ منتشر ہیں، کھڑے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ سرکار پہلی جو اذان ابھی ہوئی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی نہیں تھی، جن کی خلافت کا زمانہ کافی طویل رہا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان آئی، یہ پہلی جو اذان دی گئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں نہیں، اس لیے کسی اذان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرات صحابہ پہلے سے مسجد میں ہوتے تھے اور جو اذان دی جاتی ہیں پہلی اذان یہ غائبین کو بلانے کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں کے اوپر ہیں، جو بازاروں میں، وہ مسجد میں آ جاؤ، ابھی خطبہ شروع ہو رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے، سب لوگ پہلے سے موجود ہیں۔ البتہ ایک آدھ دو آدمی باقی ہوتے تھے، تو یہ دوسری جو اذان جو ممبر کے سامنے دی جاتی ہیں یہ دی جاتی تھی مسجد سے باہر، خطیب جہاں بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے مسجد سے باہر دی جاتی تھی، اور اس کا مقصد دو کہ کچھ حضرات جو باہر ہیں وہ جلدی سے مسجد میں آ جاوے، اور جو اندر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی تھی کہ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، اب بیان شروع ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہے، بعد میں جب یہ سستی غفلت ہوتی گئی
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا کہ غفلت اور بڑھی، تو پھر حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ پہلی اذان دی جانے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہیں، کچھ صحابہ مسجد میں منتشر ہیں، کھڑے ہیں، آپ ان سے فرما رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ خطاب ان لوگوں کو ہیں جو مسجد میں منتشر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر چپلیں نکالی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے کان میں ارشاد سنا اجلسو، وہیں پر بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ خطاب میرے لیے نہیں ہے، جو مسجد میں منتشر ہیں ان کے لیے ہیں، لیکن یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد میرے کان میں پڑے بیٹھ جاؤ، اور میں نہ بیٹھوں، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا لیا کہ مسجد میں اندر آ جاؤ۔ یہ تھا ماننے کا جذبہ۔ یہاں تک کہ بعض چیزیں ناگوار ہوتی تھی، تب بھی چونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، فوراً ماننے کے لیے تیار۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا ہے، یہ اول مہاجرات میں سے ہیں، شروع میں ہجرت کرنے والیوں میں سے۔ ان کا نکاح ہوا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت ابو عمرو سے، ان سے نکاح ہوا ہے۔ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں انبن رہی، جس کی وجہ سے فرقت اور جدائی واقع ہو گئی، طلاق واقع ہو گئے۔ اب یہاں ان کے قریبی رشتہ دار میں ان کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا صحابی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے یہ فرمایا کہ تمہارے چچا زاد بھائی جو نابینا ہیں وہاں پر عدت گزارو، اور جب تمہاری عدت پوری ہو جاوے تو نکاح کے پیغام آئیں گے تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ چنانچہ عدت گزار رہی ہیں ابن ام مکتوم کے یہاں پر۔ جب عدت پوری ہو جاتی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 3 آدمی کے نکاح کے پیغام میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ایک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو سفیان اور ہندا کے صاحبزادے ہیں، جنہوں نے شام کی گورنری کی ہے 20 سال تک، اور 19 سال تک خلیفہ رہے ہیں۔ تو 19 سال خلیفہ رہے ہیں، 20 سال یہ گورنر بنے، لیکن بعد میں ایک نکاح کا پیغام تو ان کا آیا ہوا تھا، اور دوسرا نکاح کا پیغام آیا ہوا تھا ابو جہم کا۔ یہ ابو جہم یہ معمر صحابہ میں سے ہیں، ان کی عمر کافی طویل رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت سے رسالت سے نہیں نوازا گیا تھا، اس وقت مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اس وقت اختلاف ہوا تھا حجر اسود کے رکھنے کے بارے میں کہ حجر اسود کو کون رکھے۔ جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے ہر ایک چاہتے تھے کہ میں رکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسول نہیں بنائے گئے ہیں، آپ کو فیصل بنایا گیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا، اور پھر یہ فرمایا کہ جو قبائل کے سردار ہیں وہ ایک ایک کونا پکڑ لے، تاکہ یہ لگے کہ ہر ایک نے رکھا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا، اور ہر ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس وقت جو تعمیر ہوئی ہیں ابو جہمہ موجود ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے،
13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, फिर हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते, वहाँ 10 साल जिंदा रहे। इसके बाद 4 खुलफा के दौर चले, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इसके बाद कुछ मुद्दत के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये खलीफा बने। उस वक्त मस्जिद हरम काबतुल्लाह को असर नौ तामीर करने की नौबत ज़रूरत पेश आई। तो उस मौके पर भी ये अबू जहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, इस तामीर में भी मौजूद है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि इनकी उम्र काफी तवील रही है। और अरब ये नस्ब को बड़े याद रखने वाले होते थे। हम ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा तक बता सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। अरब अपना नस्ब अखीर तक बताते चले जाते थे। 4 अशखास उस मौके पर ऐसे थे जिनको दूसरों के नस्ब भी याद थे, सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के नस्ब भी याद। इन 4 अशखास में एक अबू जहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और एक वाकया तुमने फज़ाइल आमाल में सुना होगा कि एक इशारे सहाबा के बाब में सहाबा एक दूसरे को तरजीह देते थे कि एक सहाबी के बाब में ये मनकूल है कि जंगे यरमूक के मौके पर एक सहाबी पानी लेकर के निकले, जंग खत्म हो चुकी है, बहुत सारे हजरात शहीद हुए हैं, बहुत सारे हजरात जख्मी हुए हैं, कि मेरा चचाजाद भाई मुझे नजर आए, हो सकता है कि आखिरी सांसें इनकी चल रही हो, मैं इनको पानी पिला दूं। तो पानी लेकर के इनकी तलाश में निकले, देखा कि भाई वाकई जख्मी पड़े हुए हैं। इनको जब पानी पिलाने के लिए गए तो इनके बगल में और एक सहाबी जख्मी पड़े हुए थे जिन्होंने आह की, आह। तो इन्होंने ये कहा पहले इनको पानी पिला दो, इशारा के पहले इनको पानी पिला दो। जब इनके पास गए तो इनके बगल में और एक सहाबी जख्मी पड़े हुए थे, इन्होंने आह की, तो इशारा किया कि इनको पहले पानी पिलाओ। जब तीसरे सहाबी के पास जाते हैं, इनकी रूह परवाज हो चुकी है। दूसरे सहाबी के पास आते हैं, इनकी भी रूह परवाज हो चुकी है। अपने चचाजाद भाई के पास आते हैं, इनकी भी रूह परवाज हो चुकी है। ये थे सहाबा, एक दूसरे पर तरजीह देने वाले थे। ये पानी लेकर जाने वाले सहाबी कौन हैं? ये अबू जहम है, ये अबू जहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो एक दूसरा निकाह का पैगाम आया हुआ था अबू जहम का, और तीसरा निकाह का पैगाम आया हुआ था हिब बिन हिब का, हिब बिन हिब, हजरत जैद बिन हारिसा का, हजरत उसामा बिन जैद का। हजरत जैद बिन हारिसा के साहबजादे हजरत उसामा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैद से भी बड़ी मोहब्बत थी, और इनके साहबजादे हजरत उसामा से भी बड़ी मोहब्बत थी, दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। चहीते के बेटे चहीते, हजरत जैद अल्लाह के रसूल के चहीते हैं, इनके बेटे भी हजरत उसामा चहीते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हिब बिन हिब। एक तीसरा निकाह का पैगाम इनका आया हुआ था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मशवरा लेने के लिए हुई हो, और मशवरा देने वाला जो मुनासिब समझता है वो मशवरा देता है। मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूं कि हजरत अबू जहम जो हैं, इनके शाने से लकड़ी उतरती नहीं है, इनके कांधे से लकड़ी उतरती नहीं है। यानी ये औरतों को कसरत से मारने वाले थे, गुस्से वाले ज्यादा थे। कहा कि ये गुस्से वाले ज्यादा हैं, औरतों को कसरत से मारने वाले हैं, इनसे निकाह करना मुनासिब नहीं। जहां तक मुआविया का ताल्लुक है, वो मुफलिस हैं, गरीब हैं, इनके पास अपना कोई जाति माल नहीं है। निकाह करने के लिए कुछ जाति माल भी तो होना चाहिए, तो इनके पास कोई जाति माल नहीं है, इनसे भी निकाह नहीं करना है, उसामा से निकाह कर लो। हजरत फातिमा उसामा से निकाह करना नहीं चाहती थी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हजरत फातिमा बिनते कैस ने नाक गवारी के अंदाज में हाथों को इशारा करके यूं कहा, उसम्मा उसम्मा, क्या मैं उसामा से निकाह करूं, क्या मैं उसामा से निकाह करूं?
मुस्लिम शरीफ की दूसरी जगह पर सराहत है, साफ साफ जब फातिमा बिनते कैस ये फरमा रही हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये इरशाद फरमाया कि तुम उसामा से निकाह कर लो, मैंने इस निकाह को नापसंद किया। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये तुम्हारे लिए खैर हैं, बाइसे खैर हैं। बस इतना अल्लाह के रसूल का कहना था। हजरत फातिमा कहती है मैं फौरन तैयार हो गई। जब आप ये फरमा रहे कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये बाइसे खैर हैं, अब मेरा निकाह करूंगी तो हजरत उसामा से करूंगी। दो वजह से निकाह करना पसंद नहीं कर रही थी हजरत उसामा से। एक वजह तो ये है, हजरत फातिमा बिनते कैस ऊपर से आजाद चली आ रही है और हजरत उसामा जो हैं इनके वालिद हजरत जैद पर गुलामी का डब्बा लगा हुआ है। हजरत जैद बिन हारिसा जो थे वो गुलाम थे, तो इनके वालिद पर गुलामी का डब्बा लगा हुआ था, इसलिए पसंद नहीं कर रही। दूसरी वजह ये है, हजरत फातिमा बिनते कैस बड़ी ज़हीना थी, बड़ी होशियार थी और हुस्नो जमाल वाली थी, और हजरत उसामा बिन जैद थोड़े सियाफाम थी, इस वजह से पसंद नहीं कर रही। लेकिन जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जब ये आया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तुम्हारे लिए बाइसे खैर हैं, निकाह किया, जिसका रिजल्ट क्या मिला, जिसका समरा क्या मिला। हजरत फातिमा बिनते कैसे कहती हैं कि लोग हमारे निकाह पर फख्र करने लगे कि अगर कोई जोड़ी है तो ये उसामा और फातिमा की जोड़ी। ये दुनिया में भी नतीजा देखा, दुनिया में भी ये रिजल्ट इनको मिला और आखिरत में तो मिलने वाला ही अल्लाह ताला के यहाँ जो इताअत फरमाबरदारी इन्होंने की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी में दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। दुनिया में भी हमारी कामयाबी है, आखिरत में भी हमारी कामयाबी। अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत होनी चाहिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि दुनिया में इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के असबाब चार हैं। एक तो है हुस्नो जमाल, नंबर 2 पर है रिश्तेदारी, नंबर 3 पर है एहसान और नंबर 4 पर है कमाल। या तो कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है हुस्नो जमाल की वजह से, या कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है रिश्तेदारी की वजह से, माँ बाप से जो मोहब्बत होती है, औलाद से, भाई बहनों से जो मोहब्बत होती है रिश्तेदारी की बिना पर। एहसान की वजह से अजनबी आदमी है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी ने एहसान किया हुआ है, अपना काम किसी ने बना दिया है, तो इससे मोहब्बत की जाती है एहसान के नतीजे में। किसी से मोहब्बत करते हैं कमालात की वजह से, उलमा से जो मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गान किराम से जो हमारी मोहब्बत होती, क्यों होती है? उनके कमाल को देखकर, इनके इल्म को देखकर। तो इल्म कमालात की वजह से मोहब्बत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चारों चीजें कामिल तौर पर मौजूद थी, अला वजहिल अतम मौजूद। अल्लाह के रसूल का हुस्नो जमाल। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा कमरे में अंधेरा है, मेरे हाथ से सुई गिर गई, तारीकी अंधेरे की वजह से वो सुई नजर नहीं आ रही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कमरे में तशरीफ लाए, आपके नूर की शुआओं से कमरा चमकने लगा और वो सुई नजर आने लगी। इससे अंदाजा लगा ये अल्लाह के रसूल का हुस्न जमाल। और आपके एहसानात दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी होंगे। सबसे बड़ा एहसान ये है कि हमें जो ईमान जैसे अजीम दौलत मिली हुई है वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली हुई है। रिश्तेदारी भी मौजूद। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी ईमान वालों से इतने करीब हैं जितना ताल्लुक है जितना कि हमारा अपनी जानों से ताल्लुक नहीं, जितना हमारा अपनी जानों से ताल्लुक नहीं है, इससे ज्यादा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे साथ ताल्लुक है। फिर आगे कुरान करीम में है,
اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بیویاں ہماری مائیں ہوئی تو آپ ہمارے روحانی باپ ہوئے، اور ایسے روحانی باپ ہیں کہ ہمارے جننے والے ماں باپ 1000 مرتبہ قربان ہوں۔ تو رشتہ داری وہ بھی موجود ہیں، کامل طور پر موجود، اور کمال ایسے موجود کہ انسان تک کیا، جانور تک کیا، اللہ کے رسول کے کمال کو دیکھ کر درخت پتھر بھی جھک جاتے تھے آپ کے سامنے۔ یہ تھے آپ کے کمال۔ آپ کے کمالات ایسے حضرت زید بن حارثہ جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا، یہ غلام کیسے بنے تھے؟ یہ چھوٹے سے بچے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے سودا بنت ثعلبہ، سودا بنت ثعلبہ ان کے والدہ کا نام۔ یہ ان کے بچپن میں ان کو لے کر کے میکے گئے، اور اس وقت تک قبائل میں جنگ ہوتی تھی۔ جنگ میں جو غالب آتے تھے وہ سامنے والے کا مال بھی لے لیتے تھے، اور جو گرفتار ہوتے ان کو غلام باندیا بنا لیتے تھے۔ یہ زید بن حارثہ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ غلام بنا کر گرفتار کر کے لے گئے، غلام بنا لیے گئے، اور مکہ المکرمہ میں فروخت ہوئے۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے 400 دراہم میں اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے خریدا، حضرت خدیجہ کے غلام بنے۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو ہبہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کے غلام بنے۔ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے کفار تھے، مشرکین تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن شرک میں مبتلا تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی بہت کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، مطاف میں بت رکھے ہوئے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے تھے۔ عرب کے کچھ قبائل حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، جہاں یہ زید بن حارثہ جہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو کلب۔ بنو کلب کے کچھ افراد حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زید بن حارثہ کو جب دیکھا تو پہچان لیا کہ تو فلاں کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ نے بھی ان کو پہچان لیا کہ میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہیں کے رہنے والے ہیں، کہ گفتگو بھی دونوں کے بیچ میں ہوئی۔ وہ لوگ چلے گئے، جا کر کے ان کے باپ کو اطلاع کی تمہارا بیٹا تو فلاں کا غلام مکہ میں بنے ہوئے۔ اب ان کے والد حارثہ اور حضرت زید کے چچا دونوں بھائی مکہ المکرمہ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے آ کر ملتے ہیں مسجد حرم میں، اور اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرا بیٹا یہ آپ کا غلام بنا ہوا ہے، ہم فدیے کی رقم لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا لیتے ہیں تمہارے بیٹے کو، اگر وہ تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں تو مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، آپ مفت میں ان کو لے جائیے، اور اگر میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن حارثہ بلائے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں، یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ فوراً زید بن حارثہ نے کہا میں نے آپ کو اختیار کیا ہے، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے چاچا کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ صرف 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کے بچے۔ آخر اللہ کے رسول کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں انہوں نے وہ کمالات دیکھے، وہ اخلاق دیکھے جس کی بنا پر اپنے باپ چچا کے ساتھ جانے کو پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ وہ باپ اور چچا کہہ رہے ہیں عجیب بچے ہو تم، ایک طرف باپ ہیں چچا ہیں، دوسری طرف اجنبی ہیں، ایک طرف آزادی ہیں، دوسری طرف غلامی ہیں، تم اجنبی کو اختیار کر رہے ہو، تم غلامی کو اختیار کر رہے ہو۔ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول اٹھے، زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی،
اور حتیم کے حصے میں لے گئے. وہ دونوں باپ چچا بھی ساتھ میں چلے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم گواہ رہو، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، غلام نہیں. آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث اور یہ میرا وارث. چنانچہ مکہ المکرمہ میں کوئی ان کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ہر ایک ان کو زید بن محمد کہتے تھے. یہ زید بن محمد ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں. لیکن امتحان بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد آزمائش بھی آتی ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آیا، ایک مدت کے بعد، کافی مدت کے بعد یہ حکم آیا کہ اب کوئی بھی متبنہ کی نسبت متبنی کی طرف نہ کرے. متبنہ جو لے پالک بچہ ہیں اور ان کو جو پالنے والے ان کو متبنی کہتے ہیں. کوئی بھی متبنہ کی نسبت متبنی کی طرف نہ کرے بلکہ باپ کی طرف کی جاوے. کیا گزری ہوگی زید بن حارثہ کو اس موقع پر، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میری نسبت محمد کی طرف ہو، اور سارے مکہ والے ان کو زید بن محمد کہتے تھے. اب قرآن کا حکم آ جاتا ہے کہ اب کوئی بھی زید بن محمد نہ کہے بلکہ زید بن حارثہ کہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر صلہ بھی دیا. کیا صلہ دیا؟ قرآن کریم میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کا نام لیا گیا ہے. فلما قضا زید منہا. حضرت ابوبکر صدیق کا نام قرآن کریم میں نہیں ملے گا. حضرت عمر بن خطاب کا نام قرآن کریم میں نہیں ملے گا. کسی اور صحابی کا نام نہیں ملے گا. حضرت عائشہ کا نام بھی نہیں ملے گا. حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں. تذکرے ہوئے ہیں، نام نہیں ملے گا. نام لیا گیا ہے تو صرف حضرت زید کا لیا گیا ہے. یہ ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ دیا. حق تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.